السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض ساتھیوں نے اسی حوالے سے سوال کیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال اور معمولات اختیار کی جائیں۔ جواب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کا سال پورا ہو رہا ہے یا پھر آپ کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ معلوم نہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھر میں اہل و عیال کے ساتھ اور اپنی مجالس میں رمضان کے تذکرے کرتے رہیں۔ آج کل میڈیا پر کتنا شور شرابہ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو نشریات سے تشہیر سے خراب کیا جا رہا ہے، تو آپ رمضان آنے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کریں اپنے مجلسوں میں، اپنے گھر بار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے رمضان کا تذکرہ شروع کیا اور یہ دعا اللہ جل جلالہ سے مانگی اور صحابہ نے اس کو نقل کیا اور نوٹ کیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے مبارک کر دے، اس میں برکت ڈالے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیں۔ تو 2 مہینے پہلے آپ نے رمضان کا تذکرہ شروع کیا۔ اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک طویل حدیث ہے جو احادیث کی کتابوں میں ذکر ہے، جس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اس میں صحابہ کو ارشاد فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے تذکرے کیا کرے تاکہ ذہن میں، بچوں کے ذہن میں، لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کے روزوں کی اہمیت اور رمضان کے فضائل بیٹھ جائیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا کسی ایسے حافظ قرآن کے پیچھے پڑھنے کا اہتمام کریں کہ جو داڑھی والا ہو اور نیک صالح ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کمانے کے لیے تراویح نہ پڑھاتا ہو، اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہوتے ہیں، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کے اندر جو میرے قریب ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اتنا کسی اور چیز میں نہیں، تو یہ اللہ کے قرب کے مقامات ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کریں اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کا جماعت کے ساتھ حافظ قرآن کے پیچھے اہتمام کریں۔ چوتھا کام یہ کرے اگر ہو سکے تو دنیاوی اور کاروباری مشاغل کو کم کر کے اپنے رب کریم اور آخرت کی طرف اعمال سے اور عبادات سے متوجہ ہو جائیں۔ پورا سال 11 مہینے دنیا کے مشاغل سے لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی، تو اس مہینے کو فارغ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر ٹھیک ہے غزوہ بدر واقع ہوا، مکہ فتح ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اس راتوں کے اندر مسجد ہی کے اندر گوشہ نشین ہوتے تھے اپنے رب کے لیے۔ اور اسی رمضان میں، آخری رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا قرآن پاک کا حضرت جبریل کے ساتھ، اور ویسے ہی رمضان کے اندر کم از کم 1 دفعہ دور کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف دنیاوی کاموں کو تو چھوڑ کر دینی کام، تدریس اور وغیرہ اس قسم کے اعمال اس کو مؤخر کر کے براہ راست جو عبادات ہیں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 ختمات کرتے تھے، 1 ختم قرآن پاک کا دن کو، 1 رات کو، 1 تراویح میں۔ امام شامی رحمہ اللہ جو فتاوی شامیہ کے مؤلف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز و شب میں 1 قرآن پاک کو 1 دفعہ ختم کیا کرتے۔ اس طریقے سے دوسرے حضرات اپنے آپ کو انہی عبادات کی طرف وقف کرتے تھے اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو آپ بھی دنیاوی اور کاروباری مشاغل کو کم کر کے اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ 5واں کام یہ کرے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ہو سکے تو کم از کم 3 پارے پڑھ لیا کریں، ورنہ 1 پارہ تو ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ تو جو بیت ہیں جو حضرات وہ تو پورا سال کرتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ البتہ تلاوت میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ تلفظ بھی صحیح ہو اور تدبر اور تفکر کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہو۔
بجائے اس کے کہ آپ خود بھی نہ سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور وہ 10 پارے آپ پڑھ لیں، اس کی بجائے پر ایک ہی پارہ بہتر ہے جس میں آپ کے گھنٹے لگے لیکن آپ غور و فکر سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو چوتھے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت ان کو خواب میں ہوتی تھی، تو ایک دفعہ پوچھا کہ یا اللہ کس چیز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بندہ آپ کے کون سے عمل سے قریب ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے کلام کی تلاوت سے۔ چھٹا کام یہ کریں کہ اپنے اذکار و اشغال اور معمولات پابندی سے کیا کریں اور اس کے لیے معمولات کی پرچی کا مطالعہ کریں۔ ساتواں کام یہ کہ فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد 4 تسبیحات مسنون کا اہتمام کریں۔ اگرچہ آپ بیت نہیں ہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ ایک استغفار، دوسرے لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھے درود شریف۔ اور ویسے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف کا اہتمام یہ ویسے بھی چلتے پڑتے کر لیا کریں۔ 8واں کام یہ کریں کہ صبح کو سورہ یاسین شریف اور رات کو سورہ ملک کا اہتمام کریں چاہے آپ بیت نہ ہوں۔ اور 9ویں بات یہ کہ تہجد کی 12 رکعت لمبی قرات کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں سارے مسلمان سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے آپ سحری کرنے کے وقت سے پہلے اٹھا کریں اور اس میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں شوق و ذوق سے۔ اشراق کا وقت ہو جانے پر 4 رکعت اشراق اور چاشت کا وقت ہو جانے پر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیا کرے چاہے آپ دفتر اور دکان میں کیوں نہ ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اوابین کا اہتمام کرے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ توبہ وغیرہ کا روزانہ اہتمام کیا کرے۔ 10ویں بات یہ کہ آنکھوں، زبان اور دیگر اعضاء کا رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ حفاظت کا اہتمام کیا کریں اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ 11واں یہ کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے مال میں سے صدقہ، ہدیہ وغیرہ کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا صدقہ دیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے تیز اور تند ہوا ہوتی ہے، آندھی جو ہر جگہ پہنچتی ہے جلدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے اور آپ سے زیادہ سخی مخلوق میں کوئی اور نہیں تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنے مال میں سے آدمی کچھ نہ کچھ حصہ تو اللہ کے نام پر نکالے، ویسے بھی اور خصوصاً رمضان میں۔ کوشش کریں کہ آپ کے دسترخوان پر دوسرے لوگ، 12واں کام یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کے دسترخوان پر دوسرے لوگ افطاری کریں، نہ یہ کہ آپ کسی اور کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ تو ایک بندہ کیوں نہ ہو، 10، 50، 100، 200، 500 اگر ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو کم از کم ایک ہی بندے کو آپ بھوکے کو کھلائیں، اور چاہے وہ اپنے گھر بار میں وہ اس کے پاس مال زیادہ ہو لیکن رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو افطاری کرائیں، تو یہ کام کریں۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی اور کو کھلائے پلائے رمضان میں تو اللہ جل شانہ اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب دیتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہو سکے تو آخری عشرے میں اعتکاف مسنون کے لیے کسی مسجد میں بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے ہر رمضان میں، اور ایک رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے اعتکاف کیے، یعنی 20 دن۔ اور 14ویں بات یہ کہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل کا غیر ضرور استعمال بالکل بند کر دیں۔ 5ویں بات یہ مناجات الفقیر میں دعاؤں کے پڑھنے کا پابندی سے اہتمام کیا کرے، اور اس کے علاوہ دن رات کے مختلف اوقات میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں جو آپ کے جی میں دنیا اور آخرت کی ضرورت آتی ہے اپنے لیے بھی مانگے، اعزا و اقربا کے لیے بھی مانگے اور پورے مسلمانوں کے لیے مانگے۔ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرے۔